اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رانا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کی ذات سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، دو خبریں، ایک تو بری خبر ہے اور ایک اچھی خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے میر پور، وہاں پہ کچھ کزن اور آپس میں جو ہے رشتہ دار رہتے تھے، اور ان کا بل زیادہ آ گیا، جس کی وجہ پہ ان کا جھگڑا ہوا۔ جھگڑا ہونے میں جو ہے ایک چاچا کے بیٹے 3 اور تایا کے بیٹے 5، یہ ایک ہی سمجھ لو کہ فیملی کے فرد آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو گولیاں مار دیں، اور 3 لوگ ایک سائڈ سے اور 5 بھائی سکے ایک سائڈ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، صرف بجلی کے بل کے جھگڑے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے تقریباً 3 دن کے اندر 8 اموات جو ہے خودکشی کی ہوئی، اور 8 اموات جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو گولیاں ماری۔ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار ہم کہیں حد تک سوچا جائے تو ہم خود بھی ہیں۔ ہم نے یہ جو قدم آج اٹھائے ہیں، آج اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں بجلی کے ایکسٹرا چارجز کے خلاف، یہ ہمیں پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جب بچوں کے منہ میں نوالا جاتا ہوا نہیں دیکھ رہے تو تب ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ آج تقریباً کراچی سے لے کے پشاور تک ہر شہر میں جو ہے نا ہنگامے اور جلوس وغیرہ نکالے گئے، روڈ بلاک کیے گئے، بجلی کے بل پاڑے گئے، بجلی کے بل جلائے گئے، جس میں چند ایک شہر بتا اسلام آباد میں جو ہے جماعت اسلامی نے بھی ریلی نکالی، کمیٹی چوک راول پنڈی میں ریلی نکلی، اور اس کے علاوہ ننکانہ صاحب، فیصل آباد، شیخوپورہ، جڑاوالا اور مختلف جو ہے اضلاع میں بہت بڑی جو ہے نا یہ ریلیاں نکالی گئی اس بل کے خلاف، جو اتنا بہت زیادہ چارجز جو حکومت نے مسلط کیے ہوئے غریب عوام کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے بہت زیادہ بات طول پکڑ رہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی جو مراعات ہیں وہ ختم کی جائیں، ان کے جو بل جو ہے نہیں دیے جا رہے، بجلی فری دی جا رہی ہے، گیس فری دیا جا رہا ہے، فیول فری دیا جا رہا ہے، وہ بھی ختم کیا جائے۔ تو یہ کافی زیادہ عوام کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے یہ اس ٹائم تھوڑے سے جو میں نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ جو نگراں وزیر اعظم ہیں انہوں نے فوری اجلاس بلا لیا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے اچھی خوشخبری بھی ہے کہ انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے، تاکہ اس کا کوئی حل کیا جائے۔ جو یہ عام جو ہے سراپا احتجاج ہے، ہر شہر میں ہر گلی میں بلوں کے بہت زیادہ ایکسٹرا چارجز جو آ رہے ہیں بلوں میں، ان کے خلاف۔ بل کے اندر 2000 روپے کا بل ہے تو اس کے اندر تقریباً 5000 روپے کا جو ہے اس میں جو ہے ایکسٹرا چارجز لگے ہوئے ہیں 11 ٹیکسز کی مد میں۔ ایسا کون سا قانون ہے، ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ جو ہے اگر چیز 70 روپے کی ہے اس کے اوپر جو ہے 120 روپے ٹیکس لگاؤ؟ کوئی ایسی ادویات، کوئی ایسی چیزیں ہمیں آؤٹ کنٹری میں پاکستان کے علاوہ بتائی جائیں؟ صرف پاکستان میں اتنے چارجز کیوں؟ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے اس میں پٹرول میں اضافہ کرنے کی خبریں جو ہیں وہ سن رہے ہیں، جب پٹرول بڑھے گا تو مختلف اشیاء جو ہیں کھانے پینے کی وہ بھی بڑھیں گی۔ کراچی کے اندر 5 کلو کا تھیلا تقریباً 850 روپے کا جو ہے آٹے کا مل رہا ہے۔ ایک عوام غریب جو ہے یہ کہاں سے اپنا پیٹ پالے گی، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گی؟ جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ پاورفل ہیں، عوام کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا۔ اور میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ہر کنٹریز، ہر ملک کی جو پاور ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ تو عوام کی پاور جو ہے اب دکھنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہر شہر میں جو ہے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، بل جلانے شروع کر دیے ہیں۔ جب وہ بل نہیں بجلی کے پے کریں گے
تو معیشت پاکستان کی ایسے نیچے آئے گی جیسے اونچی جگہ سے پانی نیچے آتا ہے، اس طریقے سے نیچے گرے گی، جو ان سے سنبھلی بھی نہیں جائے گی، نہیں سنبھال سکیں گے۔ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے جب بجلی کے بل نہیں پے کیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں بجلی کا بل تقریباً ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اور پٹرول جو ہے وہ بھی پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے پیسے ان کو نہیں جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی پیر والے دن جو ہے پورے ملک کی احتجاج، ملک کی ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ جب تک یہ بجلی کے بلوں میں جو ایکسس چارجز ہیں یہ ختم نہیں کیے جائیں گے، یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ جو نگراں وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ابھی جو ہے اس چیز پہ ایکشن تو لیا ہے، لیکن آگے اس کا جو ہے اگر رزلٹ بھی آئے گا تو چند دنوں کے لیے آئے گا، تاکہ عوام ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ جو بجلی کے جو ایکسٹرا چارجز ہیں بجلی کے بلوں میں، یہ ختم کیے جائیں، اور ختم ہو جاتے ہیں تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ لیکن اگر آئی ایم ایف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ مجھے کم ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے، اگر آ رہے ہیں تو صرف چند ایک دن کے لیے یہ نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے وہی حال ہوگا۔ اور پاکستان میں جب پٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، تو پہلے تو کچھ ایسے لوگ تھے، ان کو بہانا چاہیے ہوتا تھا کہ بھئی یہ پٹرول بڑھ گیا، ہم چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ جو الیکٹرکسٹی ہے، انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ بھی پٹرول بڑھے گا تو اس کے ساتھ ہم بجلی کے بل جو ہیں اس میں بھی مزید چارجز لگا دیں گے۔ ناظرین کرام، کافی حد تک میں دیکھ رہا ہوں عوام جو ہے یکجا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر، جو ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، ہو گئی ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں اگر کسی بھی چیز پہ کال دی جائے گی، جیسے ابھی بجلی کے بلوں کے لیے عوام جو ہے ایک جگہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کسی بھی چیز پہ کال دی جائے گی عوام کو، یا عوام کا فائدہ نہیں ہوگا، جس میں اگر کسی نے بھی کال دے دی تو عوام سڑکوں پہ کھڑی ہوگی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ نواز شریف کی تنظیم سے ہیں، یا پیپل پارٹی کی سے ہیں، یا نون لیگ کی سے ہیں، یا پی ٹی آئی سے ہیں۔ عوام اس ٹائم ایک جان ہو چکی ہے، وہ اپنے فیصلے روڈوں پہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ وہ خود ہی جسٹس بنے گی اور خود ہی وکیل بنے گی، تو پھر اس کے علاوہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ صرف دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایمرجنسی میں جو ہے ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو لاوا ابل رہا ہے اس کو بٹھایا جائے، ان کو حل کیا جائے۔ اگر حل نہیں ہوا تو یہ ایوانوں کو ہلا کے رکھ دے گا، یہ صدارتوں کو نظام جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے گا، یہ ججز کا نظام جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ یقین جانیے جو میں بات بول رہا ہوں یہ ایسا ہو جائے گا اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ عوام ایک سمندر ہے، سمندر سے زیادہ پانی شاید اللہ ہی بہتر جانتا کہیں ہے، پتہ یہ عوام ایک سمندر ہے، اس سے پنگا لینا بھی مہنگا ہے، اور ابھی یہ پنگا لیا ہوا ہے تو یہ ابھی ان کو بھگتنا پڑ جائے گا ہر صورت میں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے، 300 یونٹ تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے، تو 300 یونٹ تک جو ہے آپ لوگوں کو ٹیکس جو ہے اس کی چھوٹ دینی پڑ جائے گی۔ عوام ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور آپ کو عوام کے فیصلے ماننے پڑ جائیں گے، آپ کو عوام کے فیصلے ماننے پڑیں گے، کیونکہ عوام ٹیکس دیتی ہے تو پاکستان کے بہت سارے شعبے، بہت سارے اخراجات جو ہیں وہ پاکستان کے اسی ٹیکسز سے پورے ہوتے ہیں۔ مگر اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ٹیکس کو جو ہے 3 4 نام تبدیل کر کے ان کے جو ہے ٹیکس مزید بڑھا دیے جائیں اور اس کے ایکسٹرا چارجز جو ہے عوام پے کرے۔ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے میری جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے نگراں وزیر اعظم صاحب ان سے بھی اپیل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالیں، بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے کہ اس کا حل نکالا جائے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستانی عوام
کا جو فیصلہ ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ یہ تقریباً 1 سال سے نہ تو پاکستان کی بہتری میں کوئی فیصلہ نظر آیا، نہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ نظر آیا۔ اگر فیصلے نظر آئے ہیں تو صرف ذاتی مفادات کے لیے نظر آئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں، شہباز شریف صاحب کیوں نہیں، یا کوئی اور سیاستدان جو ہے انہوں نے صرف ذاتی مفادات کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ قانون تبدیل کر دیے ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہے، جس بندے کو جو ہے الف بے بھی نہیں لکھنی آتی، وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی عوام ناسمجھ ہے کہ کوئی بندہ اگر سیاسی بیان دے رہا تو اس کا جو ہے انداز گفتگو نہ سمجھے کہ یہ جو ہے کہاں جا کے یہ باتیں ہٹ کر رہی ہیں۔ تو خدا را میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ پرامن احتجاج، ہر شہری کا حق ہے پرامن احتجاج کریں، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ برائے کرم احتجاج کریں، کوئی نہیں روک رہا، لیکن احتجاج اس صورت میں ہونا چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، حکمرانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، حکومت سے غلطیاں ہوئی ہیں، جس میں ہم سب ذمہ دار ہیں بشمول میرے، لیکن جو غلطیاں ہوئی ہیں اگر خدا تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بولتی ہے کہ ایک سچی دفعہ دل سے توبہ تو کر، میں زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر نہ لگے ہوئے ہوں، تو ڈھیر لگے ہوئے ہوں میں سارے معاف نہ کر دوں تو وہ کہنا۔ میرے دوستوں بزرگوں سے اپیل ہے جو احتجاج میں شامل ہیں، جو بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، جو روڈ بلاک کر رہے ہیں، جو ٹائر جلائے جا رہے ہیں، جو گاڑیوں کے شیشے وغیرہ توڑ رہے ہیں روڈ جام کرنے کے لیے، ان سے میری ایک دوستانہ اپیل ہے کہ اس طریقے سے نہ کریں، پرامن احتجاج کریں کہ کسی کا نقصان نہیں ہو۔ اتنی مہنگائی میں اگر کوئی گاڑی بھی لے کے آتا ہے تو اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی عوام کا نقصان ہے، وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے۔ پچھلے ویلاگ میں جو ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ مجھے سپورٹ ملی، میں ان سب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور میری ویڈیو کو واچ کیا، اور میں ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے نہیں کیا سبسکرائب۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور پاکستانی عوام کی حفاظت فرمائے۔ خدا تعالیٰ کی ذات جو ملک سے باہر ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے میرے، ان سے جو ہے دوستانہ اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے تو سب کچھ ہے، اور میں آپ کے اپنے پاکستان سے بیٹھا ہوا آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔